قادری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سید شاہ تراب الحق صاحب قادری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآباء محمد وآل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جگر گوشہ غسل ورا شیخ الاسلام دنیا اسلام کے عظیم اسکالر جناب حضرت العلام حضرت علامہ پیر سید شاہ تراب الحق صاحب قادری مدظ اللہ علیہ اپنا آواز فرمائیں گے۔ اعتراضات کی دنیا میں ایک بات، ہم لوگ آج جن کا دن منا رہے ہیں ان کو اکثر جب ہم پکارتے ہیں تو یا غوث الاعظم پکارتے ہیں تو اس پہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ غوث تو صرف اللہ ہے، آپ کسی اور کو غوث نہیں کہہ سکتے۔ تو دھیان سے سن لیجئے، اگر کسی اور کو غوث نہیں کہہ سکتے تو پھر کسی اور کو صدیق اکبر بھی نہیں کہہ سکتے، پھر کسی اور کو فاروق اعظم بھی نہیں کہہ سکتے، پھر کسی اور کو غنی بھی نہیں کہہ سکتے، اور کسی اور کو علی بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اگر غوث الاعظم کہنا حرام ہے تو صدیق اکبر ابو بکر صدیق کو کہنا بھی حرام ہوگا۔ صدیق اکبر کا معنی سب سے بڑا سچا، تو قرآن مجید میں کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، رب سے بڑا سچا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو جو تمہیں کہے کہ غوث الاعظم کہنا شرک ہے تو کہو صدیق اکبر بھی کہنا شرک ہے، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر سچا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور اگر فاروق اعظم کہنا، غوث اعظم کہنا شرک ہے تو پھر فاروق اعظم کہنا بھی شرک ہے، اس لیے کہ رب سے بڑا کوئی حق اور باطل میں فرق کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر غوث اعظم کہنا شرک ہے تو پھر کسی کو غنی کہنا بھی شرک ہے، اس لیے کہ غنی اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، تو تم پھر کیوں عثمان غنی کو غنی بولتے ہو؟ علی بھی اللہ کا نام ہے۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہو تو آیت الکرسی کا آخر کہاں ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو پھر مولا علی کو علی کیوں بولتے ہو؟ تو اگر صدیق اکبر کہنا جائز ہے، فاروق اعظم کہنا جائز ہے، عثمان غنی کہنا جائز ہے، علی کہنا جائز ہے، تو عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا بھی جائز ہے۔ یہ چیزیں دماغ میں رکھا کرو، جب کوئی بولتا ہے تو چپ کر کے مڑ کے واپس آ جاتے ہو۔ کب تک منہ چھپاتے پھرو گے؟ اپنے منہ کو واضح کرو اور پیغام آگے پہنچاؤ۔ فیض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بس جگہ بدلتی ہے تو نام بدل جاتا ہے، فیض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا پانی کو؟ ہے پانی، جب اس کو ہم سینک دیتے ہیں، نیچے سے آگ دکھاتے ہیں تو وہ بھاپ بن کے اڑتا ہے وہ پانی، اب اس کا نام بخارات ہو گیا۔ بلندی پہ جا کے رک گیا ہے پانی، نام اس کا بادل ہو گیا۔
اب وہ برسے گا ہے پانی، نام اس کا بارش ہو گیا، آہستہ سے آئے تو بوندہ باندی ہے، تیز ہو کر نکلے تو موسلادھار ہے، گر کر جم جائے تو برف ہے، جم کر گرے تو اولا ہے، تنگ جگہ سے نکلے تو چشمہ ہے، بڑی جگہ سے نکلے تو نالا ہے، میری پیشانی سے نکلے تو پسینہ ہے، میری آنکھوں سے نکلے تو آنسو ہے، میری رگوں میں دوڑے تو خون ہے، پتی کے اوپر ہو تو یہ شبنم ہے، پتی میں سے نکلے تو عرق ہے، اگر جانور کے تھنوں سے نکلے تو یہ دودھ ہے، میری آنکھوں سے نکلے تو آنسو ہے، اگر یہ کنارہ نہ ہو تو سمندر ہے، کنارے ہوں تو دریا ہے، اگر یہ ایڑی سے نکلے تو زمزم ہے، اور اگر انگلیوں سے نکلے تو آب کوثر ہے یہ پانی، جگہ بدلی تو نام بدلا۔ اور اگر یہ ہم انڈیا میں پہنچے تو معین الدین اجمیری ہے، لاہور میں جائیں تو داتا حجویری ہے، بغداد میں جائیں تو عبدالقادر جیلانی قادری ہے، جگہ بدلی، فیض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آ رہا ہے۔ تو آپ پریشان مت ہوا کریں، نبوت بند ہے، ولایت بند نہیں ہوئی، ولایت چلے گی۔ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا احسان ہے پوری دنیا کے اوپر کہ آپ کے ڈسائپل اتنا لمبا سفر کر کے چائنا میں گئے، آج چائنا میں آپ کے ماننے والوں کا پورا شہر ہے، اور ان کی چھٹی نسل چائنا میں اس وقت پرورش پا رہی ہے۔ تو چائنا میں صرف کھلونے نہیں بن رہے، ولی کامل بھی بن رہے ہیں۔ ہمارا دھیان کھلونوں کی طرف ہے، چائنا کے ولیوں کی طرف نہیں ہے۔ اگر چائنا سے اکانومی کا طوفان نکلے گا تو ایک دن وہاں سے ولیوں کا گروپ بھی نکلے گا اور پوری دنیا پہ چھائے گا۔ اور خوش نصیب ہو تم، یہ مت کو چلو انڈیا پہ تو اعتراض ہوا کہ بریلوی ہیں، پاکستان پہ تو اعتراض ہوا بریلوی ہیں، اب چائنا کے بارے میں کیا کہو گے جہاں سارے ولیوں کو ماننے والے ہیں، دربار بھی ہیں اور ان درباروں پہ عرس بھی ہو رہے ہیں، اب ان کے بارے میں کیا کہو گے تم؟ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنے ڈسائپلز پوری دنیا میں بھیجے، چیچنیا میں جائیے، انڈیا میں جائیے، چائنا میں جائیے، پاکستان میں جائیے، انہی کا فیض ہر طرف نظر آئے گا۔ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جس سلسلے نے فیض عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے نہ لیا ہو۔ بات یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام بلندی پہ گئے تھے تو تب ان کی عمر 33 سال تھی، واپس آئیں گے 33 سے شروع ہو جائے گی، 21 سال کے بعد شادی کریں گے، 51 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، 51، اس لیے بندہ بوڑھا نہیں ہوتا اگر بندہ ہو تو۔ 51 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام یعنی زمین پر آنے کے 21 سال بعد شادی کریں گے، 51 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے۔ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی 51 سال کے بعد شادی کی، رب نے برکت دی۔ آج دیکھ لیجئے انہی کی چاروں بیٹوں سے، انہی کے بیٹوں سے آگے نسل ایشیا میں پھیل رہی اور پوری جگہوں میں ہے۔ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا فیض پوری دنیا میں، اور یہ میڈیا کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہے کہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیے، میڈیا نہیں تھا پھر بھی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے ماننے والے تھے۔ میڈیا ختم ہو جائے گا، ان کے ماننے والے دنیا میں رہیں گے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ میں ان کا ذکر جو ہے وہ بلند کرتا ہوں۔ اب ہم انہی کا ذکر سننے کے لیے انہی کے بیٹے کو، انہی کی نسل سے، انہی کے خانوادہ کو دعوت دیں گے، لیکن آپ لوگ ذرا تھوڑا سا جاگنے کا ثبوت دیجئے، ایک بلند آواز سے نعرہ لگائیے۔ یہ خدا تعالیٰ کا خاص کرم ہے، میں رات تقریر پھر سن رہا تھا ان کی، اپنی مسجد میں تھی، وہی دبدبا، وہی لفظوں کی پاور، وہی زور، کوئی بتا نہیں سکتا، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اتنی عمر، اتنا لمبا سفر، اور بغیر کسی وقفے کے دن میں 2 تقریریں، اور صرف آپ کا امریکہ ہی نہیں، کینیڈا بھی مستفید ہوتا ہے، صرف کینیڈا ہی نہیں، اسپین، اٹلی، یہ جتنے ممالک ہیں سب کے سب، ہاں کسی کی بدقسمتی ہے کہ نہیں وہ بلا رہا، ادروائز آپ ہر جگہ جہاں موقع ملتا اس عمر کے باوجود بھی آپ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ دعا کرو سب لوگ، خدا تعالیٰ ان کو غیب سے پاور اور طاقت عطا فرمائے، اور ان جیسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز رکھے۔ اب بلند آواز سے بیک آواز نعرہ لگائیے اور ثبوت دیجیے کہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے ماننے والے موجود ہیں، اور سید شاہ تراب الحق کا یہ جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں جب عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی محفل ہو رہی ہو تو بغداد کا پیر اس محفل پر نظر کرم کرتا ہے۔